السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مولانا فضل الرحمان کا گھر ایک مرتبہ پھر سیاسی میل ملاقاتوں کا مرکز بن گیا ہے۔ گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے مولانا سے ملاقات کی تھی اور 2.5 گھنٹے کی طویل ملاقات تھی یہ۔ اس ملاقات کی اندرونی کہانی کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ بظاہر تو مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ رپورٹ کرایا گیا کہ مدارس کی رجسٹریشن کا جو بل ہے وہ صدر مملکت آصف علی زرداری کے پاس پڑا ہوا ہے، قومی اسمبلی نے منظور کیا ہے، سینٹ نے منظور کیا ہے اور ابھی تک وہ اس پر دستخط نہیں کر رہے، صدر نے روکا ہوا ہے۔ لیکن اصل کہانی ملاقات کی کیا ہے؟ کیونکہ 2.5 گھنٹے طویل ملاقات، راجہ پرویز اشرف بھی تھے، قمر زمان قاہرہ بھی تھے، مولانا عبدالغفور حیدری تھے، سینیٹر کامران مرتضیٰ تھے۔ 2.5 گھنٹے کی طویل ملاقات میں صرف مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ ڈسکس نہیں ہوا، اور بھی کہانیاں ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ اور آج پھر ایک اور ملاقات ہوئی ہے مولانا سے، فیصل واڈا کی۔ فیصل واڈا نے کچھ دن پہلے بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی اور بلاول صاحب کے تعریف میں بیان بھی جاری کیا کہ بلاول بھٹو کا فیوچر ہے، بلاول بھٹو نوجوانوں کے لیڈر ہیں اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی، اور ایک اسپرٹ ہے بلاول بھٹو میں، پاکستان کا ملک کا فیوچر ہے سیاست کا، یہ اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو فیصل واڈا کی بھی بہت امپارٹنٹ ملاقات ہے یہ۔ ملاقات جس وقت میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں اس وقت ہو رہی ہے، اور ملاقات ختم ہو جائے تو اس کا اگلے ویلاگ میں کوشش کروں گا کہ کیا معاملات ڈسکس ہوئے، اندرونی کہانی جو ہوگی اس ملاقات کی وہ نکال کے آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا، کوشش پوری ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات جو تھی وہ ایکچولی بظاہر مدارس کے معاملے پر تھی۔ اگر فرض کریں مدارس کے معاملے پر ہوتی صرف، تو مولانا جاتے نا بلاول کے پاس یا زرداری صاحب کے پاس کہ دستخط کریں۔ زرداری صاحب کو کیونکہ پاؤں میں موچ آئی تھی دبئی ایئرپورٹ پر جہاز سے اترتے ہوئے، تو زرداری صاحب ابھی تک اسلام آباد نہیں آئے، ایوان صدر میں نہیں آئے۔ وہ دبئی سے کراچی آئے اور ابھی بھی بلاول ہاؤس کراچی میں موجود ہیں زرداری صاحب، صدر صاحب۔ وہ آئیں گے تو دستخط کریں گے۔ تو مولانا کا معاملہ ہے یہ ان کا معاملہ نہیں ہے۔ مولانا کو جانا چاہیے اگر دستخط کرانے ہیں۔ بلاول صاحب کیوں آئیں گے مولانا کے پاس؟ دستخط زرداری صاحب نہیں کر رہے تو بلاول مولانا کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ مولانا کو جانا چاہیے نا، ہوتا تو اس طرح ہے، لیکن بلاول صاحب آئے ہیں۔ ایکچولی معاملہ یہ ہے، ہاں اس میں بلاول صاحب آئے تو پھر ظاہر ہے مدارس کا معاملہ بھی مولانا نے اٹھا لیا اور یہ اٹھانا تھا، لیکن بلاول صاحب کے آنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ مولانا کو اپنے قریب رکھنا ہے، مولانا کو حکومت کی جماعتوں کے یعنی پیپلز پارٹی کے قریب رکھنا ہے، اور نون لیگ کے قریب رکھنا ہے، تاکہ مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ قربت نہ بڑھائیں۔ کیونکہ مولانا اگر پی ٹی آئی کے ساتھ قربت بڑھاتے ہیں تو یہ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ حکومت کو یہ خوف ہے، ڈر ہے کہ اگر مولانا کو ہم نے جانے دیا اور مولانا مل گئے پی ٹی آئی کے ساتھ تو پھر حکومت کی خیر نہیں ہے، حکومت کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ حکومت جائے نہ جائے، ختم ہو نہ ہو، لیکن حکومت کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے۔ تو وقتاً فوقتاً مولانا کے ساتھ میل ملاقاتیں کر کے مولانا کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، مولانا کے دکھ درد دکھڑے جو ہیں وہ سنے جاتے ہیں، مولانا کے گلے شکوے سنے جاتے ہیں، اور ان کو پھر تسلی دی جاتی ہے، یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ جی یہ مسئلہ بھی حل کریں گے، یہ مسئلہ بھی حل کریں گے، یہ مسئلہ بھی حل کریں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ مولانا ہی توجہ کا مرکز تھے، اور مولانا کا گھر ہی سیاسی ایکٹیویٹیز کا مرکز بنا رہا۔ تمام کے تمام یعنی جماعتیں جو ہیں، پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، وزراء ہو، وزیر اعظم ہو، بلاول صاحب ہوں،
سارے کے سارے مولانا کی حاضری دے رہے تھے، اور مولانا کا اس میں جو کردار رہا اس کو سب نے تعریف کی ہے، نہ صرف حکومتی جماعتوں نے، پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے، بلکہ پی ٹی آئی نے بھی مولانا کی تعریفیں کی ہیں، کیونکہ اس میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے مقدمات چلانے کی شک بھی شامل تھی، ترمیم بھی شامل تھی، جو مولانا نے مخالفت کی اس کی، اور مولانا نے وہ نکلوائی، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا۔ آئینی عدالت بن رہی تھی، یہ تجویز تھی حکومت کی جانب سے، لیکن مولانا نے آئینی عدالت کو آئینی بینچ میں تبدیل کرایا۔ پھر مولانا نے سود کے خاتمے کی شک منظور کروائی، مولانا نے 4 اپنی ترامیم منظور کروا لی، اور مولانا کو اس میں جو غیر جانبدار لوگ ہیں، جو میڈیا ہے، جو تجزیہ نگار ہیں، جو اینکر پرسن ہیں، جو صحافی ہیں بڑے بڑے، انہوں نے بھی مولانا کی تعریف کی کہ مولانا کا بڑا زبردست کردار رہا اس 26ویں آئینی ترمیم میں، سارے مولانا سے خوش۔ تو اب یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً مولانا کے ساتھ میل ملاقات کر کے مولانا کو اعتماد میں لیا جانا ضروری ہے۔ یہ ملاقاتیں اس سلسلے کی کڑی ہیں، ظاہر سیاسی باتیں ہوئی ہیں، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم جب ہو رہی تھی تو یہ بل جو ہے مدارس کے رجسٹریشن کا، یہ اس وقت ڈسکس ہوا تھا، اس وقت ان دنوں میں منظور ہوا تھا اور ڈسکس ہوا تھا، کمٹمنٹ ہوئی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری اس وقت بھی آن بورڈ تھے مولانا کے ساتھ، اور بلاول بھٹو زرداری آج بھی اس مدارس کے رجسٹریشن کے بل پر مولانا کے ساتھ آن بورڈ ہے۔ کل مولانا عبدالغفور حیدری نے بھی بات کی اور کامران مرتضیٰ نے بھی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ بلاول صاحب کل بھی ہمارے ساتھ تھے مدارس کے رجسٹریشن کے معاملے پر، اور بلاول صاحب آج بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، ہمارے موقف کے ہی حامی ہیں۔ اور یقین دہانی بھی کرائی ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری اس بل پر دستخط کریں گے۔ اچھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ ملاقات نون لیگ کے لیے بھی پیغام ہے۔ نون لیگ کے لیے پیغام اس طرح ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی، جو وعدے وعید کیے گئے تھے، جو پاور شیئرنگ فارمولا تھا، اس پر عمل درآمد نہیں کر رہی۔ پیپلز پارٹی وقتاً فوقتاً اپنا احتجاج ریکارڈ کراتی رہی ہے، یاد دہانی کراتی رہی ہے، نون لیگ کو رونا دھونا کرتی رہی ہے، احتجاج کرتی رہی ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ جو پاور شیئرنگ فارمولا طے کیا گیا تھا اس پر عمل درآمد کریں۔ بجٹ کے دنوں میں بھی پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا تھا اور دھمکی بھی دی تھی پیپلز پارٹی نے کہ ہم نہیں تو پھر یہ بجٹ منظور نہیں کرائیں گے، اگر آپ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ پوری نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ بجٹ منظور نہیں کروائیں گے، یہ دھمکی دی تھی۔ پھر ان دنوں میں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ نے مذاکرات کیے تھے، اور مذاکرات کر کے پیپلز پارٹی کو فی الحال عارضی طور پر تو راضی کر لیا گیا۔ اور پاور شیئرنگ فارمولا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جو جنوبی پنجاب کے اضلاع ہیں جہاں سے پیپلز پارٹی کے ارکان جیتے ہیں، پیپلز پارٹی کے نمائندے جیتے ہیں، ایم این اے بنے ہیں، ایم پی ایس بنے ہیں، ان اضلاع میں لوکل جو باڈیز ہیں، اتھارٹیز ہیں، ان کی سربراہی پیپلز پارٹی کو دینا، یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی۔ کہ فرض کریں ملتان ہے، ملتان میں گیلانی گروپ جیتا ہے، زیادہ تر سیٹیں انہوں نے نکالی ہیں، ایک نشست ہے صوبائی اسمبلی کی ایم پی اے کی جو نون لیگ نے جیتی ہے، باقی سب پیپلز پارٹی نے جیتی ہیں۔ تو وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کی یہ ڈیمانڈ تھی، کچھ تو ملی ہیں سربراہی کچھ اداروں کی، لیکن کچھ کی نہیں بھی ملی۔ تو اس پر پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ بھائی لیا، بکھر یا بہاولپور یا ملتان یا جن جن اضلاع میں ہمارے نمائندے زیادہ تعداد میں جیتے ہیں پیپلز پارٹی کے، ان میں ہمیں اتھارٹی دی جائے، ان میں ہمیں پاور اختیار دیا جائے اور پاور شیئر کیا جائے۔ یہ پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ تھی۔
تو یہ پیپلز پارٹی مولانا سے مل کے نون لیگ کو بھی یعنی پریشرائز کر رہی ہے انڈائریکٹلی کہ مولانا کے ساتھ کہیں مل کے پھر پیپلز پارٹی نہ کوئی گڑبڑ کر دے، کوئی اپوزیشن پیپلز پارٹی کی سارے ہی ظاہر ہے نون لیگ کھڑی ہے، اور نون لیگ میں یہ ہے، نون لیگ کا یہ مزاج رہا ہے، نون لیگ جب اقتدار میں آتی ہے تو آنکھیں پھیر لیتی ہے، اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں نہیں لے کے چلتی نون لیگ، اس لیے نون لیگ کو وقتاً فوقتاً آنکھیں دکھانا، یاد دہانی کرانا ان کو ضروری ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات پی ٹی آئی کی، اچھا ایک پی ٹی آئی پہ آتا ہوں میں۔ مولانا کا قربت پہلے نون لیگ کے ساتھ، پہلے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی، پھر درمیان میں نون لیگ کے ساتھ قربت بڑھ گئی تھی پی ڈی ایم کے دنوں میں یا پی ڈی ایم سے پہلے۔ اب پھر نون لیگ کے ساتھ مولانا کی تھوڑا اسپیس اور دوری بڑھ رہی ہے نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ۔ اب زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ مولانا کی دوبارہ سے قربتیں بڑھنے لگی ہیں۔ اچھا اب آتا ہوں میں پی ٹی آئی پہ، کہ پی ٹی آئی کو سیاست کرنا ہی نہیں آ رہی، کیونکہ پی ٹی آئی کو مولانا نے بڑے دل کا مظاہرہ کر کے، وسعت نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مولانا نے پی ٹی آئی کو اپنے ساتھ رکھا، اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، پی ٹی آئی والوں کو بندہ بنانے کی کوشش کی، ان کے اپوزیشن لیڈر کو تسلیم کر لیا، فیسلیٹیٹ کیا مولانا نے 26ویں آئینی ترمیم میں پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کے مطالبات منظور کرائے، پی ٹی آئی کی ترامیم شامل کرائیں، منظور کرائیں، اتنا کچھ کیا مولانا نے، فوجی عدالتوں کی مخالفت کی، نہیں تو ان کے کیسز، عمران خان کا کیس تو فوجی عدالت میں جانا تھا۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی 1.5 مہینہ ہوا ہے، پی ٹی آئی کا مولانا سے رابطہ ہی نہیں ہے، پی ٹی آئی والوں نے مولانا سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، پی ٹی آئی والے یہ بالکل یعنی نان سیریس سیاست جو ہے پی ٹی آئی کی، یہ رویہ ہے پی ٹی آئی کا۔ مولانا نے اتنے بڑے دل کا مظاہرہ کر کے ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ان کو فیسلیٹیٹ بھی کیا، ان کے ساتھ رابطے بھی بڑھائے، ہاں تعلقات بہتر ہو گئے ہیں، گالم گلوچ کی سیاست ختم ہو گئی ہے پی ٹی آئی اور مولانا کے درمیان، جے یو آئی کے درمیان، لیکن پی ٹی آئی مولانا کے اس وسعت نظری کا، اس بڑے پن کا جو مظاہرہ مولانا نے کر کے دکھایا، اس کا پی ٹی آئی فائدہ اٹھانے میں ناکام رہی ہے، کیونکہ 1.5 مہینے سے میں بتا رہا ہوں کہ مولانا اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔